جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے۔ کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں۔ کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا، تو اس نے اتارا، حبیب اعجمی دسترخوان پر تھا۔ ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے۔ گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اعجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اعجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے۔ ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اعجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلا ہوں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟
कहां मिल गई है, नौकरी मिल गई है, बहुत ही अच्छी जगह पर एक बादशाह है, उसके यहां खिदमत पर मैं लग गया। कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर गए, उसी मस्जिद में बैठे रहे। रात को आए, बीवी ने पूछा कुछ उजरत मिली आज? जिस बादशाह के यहां काम कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी पर कुछ तनख्वाह मिली? कहा नहीं, बादशाह ने कहा है कल दे दूंगा। अपनी बीवी को टाल रहे थे, अपनी बीवी को टालने के लिए बोल दिया ऐसी कि नौकरी कर रहा हूं। कहा कि कल देने का वादा किया है। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी वो उसी मस्जिद में रात गुजार कर आए। बीवी ने फिर पूछा कुछ उजरत मिली? कहा नहीं, आज भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा कल दे दूंगा। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मस्जिद में गुजार कर आए। हालांकि बीवी ने सब्र का दामन ऐसा पकड़ी रही और कहने लगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आएगा तब खाएंगे। 4 दिन हो गए। आज फिर रात को बीवी ने पूछा कुछ तनख्वाह मिली? घर कैसे चलेगा? 4 दिन से चूल्हा नहीं जला घर पे। कहा आज भी बादशाह ने नहीं दिया। कहा कल दूंगा। रोज कल 5 दिन गुजर गए। उसके बाद वो 5वें दिन ऐसी उनकी कैफियत थी कि अब रात जब बहुत ज्यादा हो गई तो घर की तरफ पलट रहे थे, पांव बोझल हो गए। फिर बीवी पूछेगी आज तनख्वाह मिली? रोज झूठ बोल रहा हूं, रोज झूठ बोल रहा हूं, मुझे कौन तनख्वाह देगा? आज क्या बोलूं अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को। जब वो वापस पलटे तो आज रात को अपने घर के बाहर ही देखते हैं, घर में खूब उजाला है, घर में रोशनी है। घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आए, मेरी बीवी सोई नहीं, इंतजार में होगी, पूछेगी क्या उजरत मिली, तनख्वाह मिली। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए, बड़ा सा दस्तरखान बिछा है, हर किस्म के खाने लगे हुए हैं। हैरत में आ गए, 5 दिन के कमाने का कोई जरिया नहीं, मेरी बीवी के पास भी इतना माल नहीं, ये कहां से आया दस्तरखान? बीवी को जलाल में पूछने लगे ये दस्तरखान कहां से आया, ये खाना कैसे आया? बीवी कहती है क्या मजाक करते हैं आप, क्या मजाक करते हैं आप जिस बादशाह के यहां काम करते हैं वहां का एक सिपाही आया था, वही दस्तरखान लेकर आया और सारा खाना उसी ने दिया है, और ये मुझे कह कर गया है ऐ खातून तेरा शोहर रात में आए तो उसे कह देना ये तो 5 दिन की उजरत है, और मेहनत करेगा और उजरत दी जाएगी। हबीब अजमी गश खाकर गिर पड़े। बीवी ने उठाया, पूछा क्या बात है, क्यों गश खाकर गिर पड़े? होश आने के बाद कहते मेरी रफीक हयात आज सच बताता हूं, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं निकम्मा आदमी, कोई नौकरी नहीं की। मस्जिद में जाता था, खाली बैठा रहता था, आज डर करके आ रहा था कि तुझे जवाब क्या दूंगा। वह रहमान इस कदर गैरतमंद है अपने बंदों पर, इतना रहीम है कि तेरे सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए वो जिसको भेजा मौला वो किसी बादशाह का सिपाही नहीं, वो उसी रहमान का कोई फरिश्ता आया था जिसने खाना दिया है। अजीजा ने गिरामी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक बार तौबा करके हबीब अजमी के आ गए और मौला करीम ने अपने सारे दस्तरखान उनके लिए कुशादा कर दिए। उसके बाद जानते हैं हबीब अजमी उसी दस्तरखान से उठ करके जो चले गए, ऐसी इबादत, ऐसे मुजाहिदात किए, अल्लाह अकबर, उस मकाम उज़्मा पर फाइज हो गए थे कि जिस मकाम की गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी भी ताज़ीम किया करते थे रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अजीजों, हबीब आजमी अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल थे कि हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ एक दिन उनके पीछे मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आए। हज़रत हबीब आजमी की जुबान में थोड़ी लकनत थी, तो किरात में उनकी लकनत समझ में आ रही थी, तो फुज़ैल बिन अयाज़ पीछे से नमाज तोड़ के चले गए, इसके पीछे मैं कैसे नमाज पढ़ूं? फुज़ैल बिन अयाज़ बहुत पाए के वली हैं, कहते हैं मैं गया तो 3 दिन तक मेरी इबादत का ज़ौक़ खत्म हो, लुत्फ ही खत्म हो गया। मैं बारगाह मौला में रोने लगा कि मौला मुझसे क्या खता हुई। रात के वक्त मुझे गैब से निदाई कि फुज़ैल तूने मेरे महबूब हबीब की सिर्फ जुबान देखा, उसके दिल की पाकी को नहीं देखा। वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल है, जब छोड़ देता है पिछली चीजें वो रहमान इतना महबूब बनाता है, इतना महबूब। मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी, बगदाद में एक शख्स था, बड़े पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और हर गुनाह आदत थी उसकी,
پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں. شراب پیتا تھا, خوب عیش, جوا میں پیسے لگتے تھے, روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں, یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان. پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک. اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا, اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا. آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا, آج میں یہ فلاں شراب پی ہے, آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے, آج میں فلاں جگہ یہ کیا. سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا. اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے, ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی. اس کے پاس گیا, کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا چل میرے گھر, میری خواہش پوری کر, میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں. وہ عورت چلی آئی ساتھ میں. وہ عورت آ گئی. جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں, وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا, اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے, تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا ڈر مت, اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر, یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے, یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر. اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں. میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے, میں پیشاور عورت نہیں ہوں. وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے 3 بچے ہیں, 4 دن سے بھوکے ہیں. میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی. مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی, تو مجھے مل گیا. میں اپنے چھوٹے بچوں کے, یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی, لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا. وہ ڈری ہوئی عورت تھی, پاکیزہ عورت تھی. جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا, جو گنہگار تھا, وہ کھڑا ہو گیا, کہا اے خاتون اٹھ جا, بستر سے اٹھ جا. اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے. اس زمانے کی جو سواریاں تھی, گھڑیاں تھی, سب میرے پاس. بڑا بنگلہ, بڑی جائیدادیں, ہر طرح کے کھانے, سونے چاندی, زیورات, سب میرے پاس. مولا نے مجھے بہت کچھ دیا, لیکن آج تو نے مجھے دل دیا, آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے, اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں, پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے. مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے. اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان, مجبور ہو, امیر ہو یا غریب ہو, سب کا بادشاہ وہی ہے, حساب سب سے برابر لے گا. اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا, آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا. اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا, تو باہر نہ آ. اور اس خاتون کو بھیج دیا. آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا, اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے. رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں, پورا جسم داغدار ہے. کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے, بک بھر گئی ہے. پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے, انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان اب تیرے دربار میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر, یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے, مجھے ختم کر دے مولا. میں بہت داغدار ہوں, بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھ